قاری عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی بات پتا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں اور آپ عموماً شادی کے موقع پر جو کچھ کرتے ہیں نا وہ رسمیں ہوتی ہیں، لیکن موت کے موقع پر میں اور آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ عموماً بدعات ہوتی ہیں۔ یہ میں ممبر پر بتا رہا ہوں، حضرت نے یہ بات خود مجھ سے فرمائی تھی، بہت پرانی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا جو کچھ میں اور آپ شادیوں کے مواقع پر کرتے ہیں وہ عموماً رسمیں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا موت کے موقع پر جو کچھ میں اور آپ کرتے ہیں وہ عموماً بدعات ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ کیا بات ہے؟ بات ہے ذرا سمجھنا، جو کچھ ہمارے لوگ یا میں اور آپ شادیوں کے موقع پر کرتے ہیں ان میں میرے اور آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ثواب ملے گا؟ جو کچھ شادی کے موقع پر میں اور آپ کے ہاں ہوتا ہے عموماً اس کے پیچھے ثواب کا خیال نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں بھی پتا ہے کہ یار یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ڈنڈے آگے بھی پڑیں گے، صحیح بات ہے غلط بات ہے، لیکن کہتے کیا ہیں؟ جی کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جی مجبوری کا نام شکریہ ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے جو حضرت نے فرمایا، قاری عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کروں کہ حضرت نے فرمایا جو کچھ موت کے موقع پر میں اور آپ کرتے ہیں وہ عموماً بدعات ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ہم ثواب کا خیال لے بیٹھتے ہیں۔ جس چیز کا دین میں ثبوت نہ ہو وہ کام جب میں اور آپ ثواب کی نیت سے کریں گے بدعت آ کے بیٹھ جائے گی۔ اور کیا ہے بدعت کا؟ اور کیا معنی ہے بدعت کا؟ معنی یہی ہے ایک مسئلہ قرآن پاک میں نہیں، ایک مسئلہ احادیث طیبہ میں نہیں، میں اور آپ کر رہے ہیں، آج کر رہے ہیں، کل کر رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ کروں گا تو ثواب ملے گا۔ بدعت اسی کا تو نام ہے، اور کس شے کا نام ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی میں دین اسلام مکمل ہو گیا، صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ سورۃ مائدہ کی آیت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ہی نازل ہو گئی تھی کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تو دین تو مکمل ہو گیا۔ اچھا اب وہ کون سا مسئلہ رہ گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھایا ہو؟ اس زمانے میں موتیں نہیں ہوتی تھیں، سچ بتانا اور بولو تو صحیح، نہیں ہوتی تھی۔ اچھا شادیاں نہیں ہوتی تھی، تو آج آپ اور میں اگر کوئی ایسے اعمال گھڑیں جن کے پیچھے یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ یار یہ میں کروں گا تو ثواب ملے گا، علماء نے لکھا ہے کہ دیکھنا پھر اس ول ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھا یا نہیں۔ اگر حضور کی تعلیمات پر میں تھا تو سر آنکھوں پر ہے، نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے اسے میں اور آپ سونے کے ورق اور چاندی کے ورق بھی چڑھا لیں وہ ثواب نہیں بنے گا، گناہ بنے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ اب یہ ایک ایسا اصول ہے کہ دنیا میں آتے ہوئے اعمال کو ان پر پرکھتے چلے جاؤ۔ جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں تھے حضور نے کیے یا حضور کے سامنے کیے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق فرما دی تو بات ختم ہو گئی۔ حضور کی زندگی میں نہیں ہوئے تو آج اگر میں اور آپ اس کو سونے کے ورقوں سے بھی بیان کرتے رہیں پھر وہ بات نہیں بنے گی۔